الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت حضرت قبلہ خواجہ پیر فخر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محقق دوران حضرت علامہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجدی صاحب زیدہ شرفہ، آبرو علم و دانش، فخر آل سنت، عالم با عمل، سرمایہ ملت، مصنف کتب کثیرہ حضرت قبلہ علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب التکریم حضرت قبلہ قرۃ عیون الصلحاء حضرت خواجہ ساقی صاحب دامت برکاتہم، انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہوئے، میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج جلال پور شریف کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے، کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ ہم کسی آمین کا ذکر نہیں کر رہے، ہم رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اس ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ جسے بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے اسے اس ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس آوازے میں آوازہ ملاتا ہے اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ذکر باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے، باعث نجات ہے۔ یہ ذکر کامیابیوں کی کنجی ہے۔ ذکر رسالت مآب دو جہانوں کی سعادتوں کا باعث ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن گھر تنہائی میں بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سبزی منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوستو سمجھ گئے کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ مرشد آباد شریف سے
مرشدوں کی جان تشریف لائے ہیں، حضور خواجہ فخر عالم دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہیں، مشائخ تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، حفاظ قراء بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں۔ اگر ان آنے والوں میں کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو آج پوری محفل ہی قبول ہو جائے گی۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو وی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو وی بخشے آ جا۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ مضارعہ پہ سین آ جائے مستقبل کا معنی پیدا ہوتا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے امت جو عمل کرتی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بیٹھے تو جلال پور کی سرزمین پہ ہیں، حاضری مدینہ منورہ میں لگ رہی ہے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے دیں کسی کی نظر نے آپ کو بٹھا رکھا ہے۔ جن پہ نظر کرم ہو انہیں ہی اپنی محفل میں بلایا جاتا ہے۔ میں اس علاقہ کے اہل ایمان کو اظہار محبت کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں۔ میں نے فاضل جلیل حضرت علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کی چند ایک کتابیں دیکھی، لیکن ان کے ہر لفظ سے دین کا درد ٹپکتا ہے، اور ان کی راتوں کے رت جگے ان کی تحقیق میں نظر آتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک بہت بڑا خادم پیدا کیا ہے، اور آپ کے اس علاقے کا ایک نام تو حضرت پروفیسر غلام مصطفیٰ مجدی صاحب، وہ بھی محقق ہیں، مصنف کتب کثیرہ ہیں، اور دوسری بڑی ہستی اس حوالے سے، علم و تحقیق کے حوالے سے اور دین کے درد کے حوالے سے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں روز سفر میں ہوتا ہوں اور علماء سے ہی ملاقات ہوتی ہے، بہت کم ایسی ہستیاں ہیں جو عالم ہوں لیکن پھر دین کے خادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیقات عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو حضرت بیان فرما رہے تھے انہوں نے بھی بڑی دل سوزی سے بڑی خوبصورت باتیں خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان کی۔ میں بھی چند گھڑیاں یہی ہوکا آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، دنیا میں بھیجا تو بے مقصد نہیں بھیجا، ہمیں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اور انسان کے اندر مختلف استعدادیں، مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ دل رکھا ہے جو خواہشات کرتا ہے، دماغ دیا ہے جو خواہشوں کو پورا کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دل میں کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، دماغ بتاتا ہے کہاں سے کھانا ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، دماغ اس کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس خواہش کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان تگ و دو شروع کر دے تو پھر وہ انسان نہیں رہ جائے گا، درندہ بن جائے گا۔ ہر خواہش اس قابل نہیں کہ اسے پورا کیا جائے، لیکن چونکہ اپنے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے میری یہ خواہش ہے، اس کو یہ نہیں پتا میری یہ خواہش میری دشمن ہے، میری یہ خواہش مجھے برباد کرے گی اگر میں نے اس خواہش کو پورا کیا۔ تو اپنے اندر دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش اس لائق نہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے دماغ لڑایا جائے، کوشش کی جائے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، کائنات کا راز کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، کس راستے پہ چلیں،
تو کامیابی اور لازوال خوشی اور سچا سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بڑی شانوں والے نبی آئے، لیکن ابھی نبوت کا دروازہ کھلا تھا، ضرورت تھی کہ اور نبی تشریف لائے، اس لیے کہ پہلے نبیوں پہ جو دین نازل ہو رہا تھا، شریعت نازل ہو رہی تھی، شریعت کے احکام بعض احکام منسوخ ہو رہے تھے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ اور دوسری ضرورت یہ تھی، دروازہ نبوت کھلا تھا کہ پہلے نبیوں پہ جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں تحریف ہو گئی، وہ محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ نے پھر نیا نبی بھیجا، اس پہ کتاب نازل ہوتی، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا، نبی چلے گئے کتاب میں رد و بدل ہو جاتا۔ تورات، زبور، انجیل، چند صحائف جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئے ان میں کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ تو دو بڑی ضرورتیں، ایک تو دین مکمل نہیں، بعد میں آنے والا نبی پہلے احکامات کو منسوخ کر رہا ہے، ضرورت تھی کہ نیا نبی آئے، اور دوسری ضرورت کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں تھیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دی، آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ پہلے کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، اس لیے ضرورت تھی نیا نبی آئے، آپ کے سینہ پاک پہ قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ اس مقام پر جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے جمع کے صیغے کے ساتھ اپنا ذکر 4 دفعہ کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، نزلنا یہ جمع کا صیغہ واحد ذات نے اپنے لیے بولا، نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، چوتھی دفعہ اپنا ذکر، ہم ہیں، ہم نے یہ کتاب نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کتنی دفعہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے؟ 4 دفعہ۔ ہم ہیں، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دین مکمل بھی ہو گیا، دین کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی۔ جس مقصد کے لیے نبی آتے تھے، نبوت کی ساری ضرورتیں حضور کے وجود پہ پوری ہو گئی۔ اور پھر اللہ نے 2 ٹوک انداز میں یہ اعلان بھی کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، وقت موسم بھی ایسا ہے، لہذا زیادہ تشریحات کی طرف نہیں جا رہا۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے آقا کریم نے مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق خالق سے جوڑ دیا اور ایک صالح پاکیزہ مثالی معاشرہ تشکیل دیا۔ جب میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا تو آپ نے ایک ایسا پاکیزہ صالح معاشرہ تشکیل دیا ہے جس معاشرے میں رہنے والے لوگ خالق کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے۔ اس وقت جب حضور کا وصال پاک ہوا، اسلام دشمنوں نے سوچا یہ موقع ہے اسلام کو مٹانے کا۔ انہوں نے مختلف فتنے کھڑے کیے، ان میں سے ایک فتنہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار بھی ہے۔ مختلف جھوٹے نبی انہوں نے کھڑے کیے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اسدی، سجا بنت حارث، ایک ہی وقت میں کئی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے۔ بڑے
فتنے درپیش تھے اور بڑے چیلنجز تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کا پہلا اجماع ہوا ہے خلافت صدیق اکبر میں. دین سمجھنے کے لیے 4 بنیادیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. قرآن پاک سے جس طرح بھی آپ سن رہے تھے کہ 100 جو آیات ہیں ان میں نص سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے. دلالت الناس، عبارت الناس، اشارت الناس، اقتضاء الناس. ان 100 آیات میں ان چاروں میں سے کوئی یا کہیں 2 بھی پائی جاتی ہیں. عبارت الناس بھی ہے، دلالت الناس بھی ہے. تو 100 آیات ایسی ہیں جن میں نص سے اس عقیدے کو بیان کیا گیا. حالانکہ عقیدہ ایک آیت بھی کافی ہے، نص کے ساتھ مضمون بیان ہو گیا. اب جو اس کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. نص کسے کہتے ہیں؟ یہ سین والی نص نہیں، سواد والی نص ہے. ما سیک الکلام لأجلہ ہی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عقیدہ نص سے ثابت ہوتا ہے. چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. استدلال سے، تاویلات فاسدہ سے، استدلال سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں لیکن تاویلات فاسدہ سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا. عقیدہ ثابت کرنے کے لیے نص کی ضرورت ہے. جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں ایسے ایسے خطیب بھی ہیں متشابہ آیت پڑھ کے عقیدہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ متشابہ آیات سے بھی عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، عقیدہ محکمات سے ثابت ہوتا ہے. قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم کی وہ آیتیں جن کی تلاوت ہے، ترجمہ نہیں کیا جاتا. دوسری وہ آیتیں تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، لیکن ترجمہ متعین نہیں کیا جا سکتا، یعنی مراد متعین نہیں کی جا سکتی، مراد ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اور تیسری قسم کی آیات وہ ہیں تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے اور مراد بھی متعین ہے. پہلی قسم حروف مقطعات، الف لام میم، تلاوت ہے لیکن ترجمے کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں. مفسرین نے تفسیری اقوال بیان کیے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں. دوسری قسم متشابہات. سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو قسمیں میں بیان کر رہا ہوں. متشابہات کی تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے لیکن مراد نہیں متعین کر سکتے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا ہاتھ، اس پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے بیان کر سکتے. تو متشابہ آیات سے بھی عقیدہ نہیں بیان ہوتا. تیسری قسم کی آیات ہیں تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے اور معنی متعین ہے، مراد متعین ہے. عقیدہ ثابت ہوتا ہے محکمات سے. آج کل تو خیر لوگ اس تفصیل میں جاتے ہی نہیں، آج کل تو کلپ سن کے ہی عقیدے بنا رہے ہیں. میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہوتے. ڈاکٹر سے دوائی لکھوانی ہے تو اسپتال ہی جانا پڑے گا. پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر ہر پنساری حکیم. یہ جڑی بوٹیاں استعمال کیسے کرنی ہے یہ کسی حکیم سے ہی لکھوانا پڑے گا. خود جڑی بوٹیاں لے کے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو نیم حکیم خطرہ جان. آج کل صورتحال یہی ہے، کلپ سن کے لوگ ذہن بنا رہے ہیں، اصول دین کا ہی نہیں پتا اور نکات ایسے بیان کرتے ہیں جو مقاصد دین کے خلاف ہے. فتنوں کے اس دور میں جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا عقیدہ نص سے ثابت ہوتا ہے، تاویلات فاسدہ سے نہیں. تاجدار گولڑا کو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، مہر منیر میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قادیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص میری حدیثوں کو تاویلات فاسدہ کی کینچی سے کاٹ رہا ہے اور تو گولڑے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. عقیدہ نص سے ثابت ہوتا ہے.
علمی اور مشکل گفتگو کی طرف نہیں جا رہا، آسان سی بات کر رہا ہوں. 2 + 2 4. کبھی 2 + 2 5 بھی ہوتے ہیں یا 2 + 2 3 بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں 2 + 2 5 ثابت کرتا ہوں، آپ مان لیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے. مرزائیت کی ساری عمارت دجل، فریب اور جھوٹ پہ کھڑی ہے. مرزے نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس گناہگار کے پاس موجود ہیں. مرزے کا سارا لٹریچر جو مرزے نے خود لکھا ہے، چاہے نظم میں، چاہے نثر میں، چاہے اس کے اشتہارات جو اس نے شائع کیے، وہ سارے میرے پاس موجود ہیں. آپ کو اس کی کسی کتاب کا حوالہ چاہیے، کتاب نہ ملتی ہو، میں دستیاب کر سکتا ہوں، آپ کو پہنچا سکتا ہوں. اگر اس کی کتابیں آپ پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ پچھلی صدی میں اگر عالمی سطح پہ جھوٹوں کا مقابلہ ہوتا تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ جھوٹوں کے مقابلے میں یہ فرسٹ آتا. ان لوگوں کے پاس عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے. نص تو بہت بڑی بات ہے نا، یا حدیث صحیح تو بہت بڑی چیز ہے، حدیث ضعیف بھی بہت بڑی چیز ہے. ان لوگوں کے پاس تو کوئی موضوع روایت بھی اس موضوع پر نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس موضوع پر. حالانکہ ضعیف حدیث کو حدیث صحیح کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے جو عمارت کھڑی کی ہے، عقیدہ انکار ختم نبوت کا عقیدہ جو انہوں نے بنایا ہے، وہ 2 + 2 5 اس بنیاد پر ہی کھڑا کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع ہوا ہے خلافت صدیق اکبر پہ، اور دوسرا اجماع ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے پر. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مختلف چیلنجز تھے. آپ نے ترتیب کیا بنائی؟ آپ نے لشکر اسامہ بھی بھیجنا ہے، مانعین زکوٰۃ سے بھی نپٹنا ہے، کچھ علاقوں میں مرتدین ہیں ان سے بھی نپٹنا ہے، اور یہ منکرین ختم نبوت سے بھی نپٹنا ہے. مختلف چیلنج تھے. اور ریاست مدینہ منورہ کی معیشت کو بھی مستحکم کرنا ہے. مختلف چیلنجز تھے. حضرت صدیق اکبر نے پالیسی یہ بنائی، سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے. سارے کام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. صرف 2.25 سالوں میں جتنے چیلنجز تھے حضرت صدیق اکبر نے ان کو نپٹایا ہے. سارے فتنوں سے امت کو نکالا ہے، خلافت کی بنیادیں مضبوط کی. کتنے سالوں میں؟ صرف 2.25 سالوں میں جتنے فتنے تھے امت کو ان سے نکال لیے. شارحین لکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے پالیسی یہ بنائی تھی، سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. میں آپ سے ارادہ نہیں کروا رہا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں حضرت صدیق اکبر کی پالیسی بیان کر رہا ہوں. سارے کام، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ سارے کام بعد میں. حضرت صدیق اکبر کی پالیسی کیا ہے؟ سارے کام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت. ماضی قریب کے ایک مصنف نے فتنوں کا ذکر کیا مرزے کے دور میں ہی، تو انہوں نے کہا فتنے لوٹ آئے ہیں، کاش ابو بکر بھی لوٹ گیا. ردتن ولا ابا بکرین، فتنے لوٹ آئے، ابو بکر کیوں نہیں لوٹ کے آئے؟ کہ ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے جذبہ صدیقی کی ضرورت ہے. افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پر کہ حضور کے وصال پاک کے وقت اپنے تو رہ گئے اپنے. سر ولیم میور ایک متعصب رائٹر ہے، ولیم میور نے بھی لکھا ہے رسول اللہ کے وصال پہ جب فتنے اٹھے تھے لوگ کہتے تھے بہت جلد اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن یہ ابو بکر تھے جنہوں نے سارے فتنوں کو نپٹا کے اسلام کو نکھار کے امت کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے سارے فتنوں سے اسلام کو بچایا ہے، فتنوں کا کلا کما کیا ہے، فتنوں کو مٹایا ہے. کس نے؟ عزم صدیق اکبر، جرت صدیق اکبر.
استقامت صدیق اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے علم والے ہیں اور دین کے معاملے میں بڑی غیرت والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات ہیں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ پر۔ یہ موضوع پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، آج تو اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پالیسی کیا بنائی؟ سارے کام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ آپ کے بعد مختلف صدیوں میں مختلف جھوٹے آتے رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، انگریزوں نے اس فتنے کو اٹھایا۔ اصل میں ان کے پیچھے بھی وہی مقصد تھا جو حضور کے وصال پاک کے وقت اسلام دشمنوں نے سوچا تھا کہ اس امت کو منتشر کیسے کیا جا سکتا ہے، انہوں نے جھوٹے نبی کھڑے کر دیے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ انگریز اپنی حکومت کو چاہتے تھے، لمبے عرصے تک ہم حکومت کریں، مسلمانوں کو منتشر کیا جائے، ان کی پالیسی یہ تھی، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو فکری سپورٹ بھی کی، مالی سپورٹ بھی کی۔ اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ سب سے پہلے اس کے خلاف جس ہستی نے قلم اٹھایا ان کا نام بھی غلام دستگیر ہے۔ اردو زبان میں سب سے پہلے قصور کے ایک بزرگ ہیں، حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے نشاندہی کی۔ اعلیٰ حضرت نے یا تاجدار گولڑا نے بعد میں کتابیں لکھی ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا، ان ہستیوں نے بھی دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ ہونا، باطل ہونا واشگاف انداز میں دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا، کفر پہ ہی مر گیا۔ اس وقت کون سا سن جا رہا ہے؟ 2022۔ کتنے سال ہو گئے اسے مرے ہوئے؟ 114 سال۔ فتنہ آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ آج بھی فتنہ موجود ہے، حالانکہ اس جھوٹے نبی کو مرے ہوئے 114 سال گزر چکے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی یہ فتنہ اتنا عرصہ نہیں امت میں قائم رہا جتنا عرصہ یہ مرزے کا فتنہ قائم رہا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں جب جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تو کتنے عرصے میں آپ نے سارے فتنے ختم کر دیے؟ صرف 2.25 سال۔ ایک جگہ میں نے یہ بات بیان کی تو ایک شیخ الحدیث صاحب تشریف فرماتے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا یہ فتنہ اگر آج موجود ہے تو ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، اگر ہم بھی وہ پالیسی بنا لیں جو حضرت صدیق اکبر کی تھی، یہ فتنہ آج بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے ابھی، یہ 2023 آ لینے دیں، بہت ساری پالیسیوں سے ترکی آزاد ہوگا، اور پھر اس سمت کام ہو رہا ہے جہاں مسلم کامن ویلتھ وجود میں آئے گی۔ انشاءاللہ یہ فتنہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ 114 سال گزر گئے، یہ فتنہ اب بھی موجود ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ورنہ آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عزم سے خیرات مانگی جائے اور آپ کی ترجیحات کو اپنا لیا جائے تو اس فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دنیا داری اور معاشرتی رویے ہمیں اپنے ایمان سے زیادہ پیارے، اس وجہ سے یہ فتنہ آج بھی موجود ہے۔ 1908 میں مرزا مر گیا، تحریک پاکستان کا دور بعد میں شروع ہوتا ہے، اس میں بھی انگریزوں نے انہیں حصہ دینا چاہا۔ قائد اعظم پہ بڑا دباؤ تھا، بلوچستان جو ہے وہ مرزائیوں کا الگ ملک بنایا جائے، اس مطالبے کو نہیں مانا گیا۔
پھر انہوں نے کہا ادھر قادیان، ادھر شیخ پورا ننکانہ صاحب، یہ جو علاقہ ہے اسے ملا کے پنجاب کا، اس طرف سے بھی پنجاب کا علاقہ، پاکستان سے بھی پنجاب کا علاقہ، ننکانہ صاحب بھی قادیان بھی، یہ دونوں علاقے ملا کے ایک ملک بنایا جائے جس کا صدر سکھ ہوگا اور وزیر اعظم مرزئی ہوگا۔ یہ مطالبہ بھی نہیں مانا گیا۔ پھر انہوں نے دباؤ ڈالا، انہوں نے کہا ہمارا اگر تم ہمیں الگ ملک نہیں دیتے تو پہلا وزیر خارجہ جو ہے وہ مرزئی لگاؤ۔ یہ مطالبہ قائد اعظم نے مان لیا، پہلا وزیر خارجہ جو ہے ظفر اللہ وہ مرزئی تھا۔ اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جو وہ پہلا وزیر خارجہ لگ گیا۔ دوسرے ممالک میں اس نے ایسے اڈے قائم کر دیے ان مرزئیوں کے کہ آج بھی وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ 1953-54 کی تحریک ختم نبوت کا ذکر سن رہے تھے، اس نے ایک جملہ بولا تھا نشتر پارک کراچی میں، جس کے بعد یہ تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ تو سیاسی سطح پر وہ لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا ہمارا ملک الگ ہو، یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا وزیر خارجہ لگایا جائے، وزیر خارجہ لگ گیا۔ وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا مرزئیوں کی میٹنگ میں، اس نے کہا پورا پاکستان ہی ہم لیں گے۔ انہوں نے الگ چھوٹا سا ملک نہیں بنانے دیا قادیان سے ننکانہ صاحب، پاکستان ہی ہم لیں گے۔ اس پر وہ کام کر رہے تھے۔ پھر آپ نے 1974 کی تحریک سنی ہوگی، جب 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں مرزئیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ قرآن اور حدیث کا فیصلہ قومی اسمبلی میں سنایا گیا۔ اس وقت پورا موقع دیا گیا انہیں کہ اسمبلی میں آ کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں، لیکن یہ اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اسمبلی میں انہیں کافر قرار دیا۔ جس دن آخری میٹنگ تھی، آخری سیشن تھا اسمبلی کا، اس دن مرزئی بڑی تیاری کے ساتھ آئے۔ مرزا ناصر خود شامل ہوتا رہے قومی اسمبلی کے ان اجلاس میں۔ آخری جب سیشن تھا تو اس میں مرزئی آئے، سفید سوٹ پہنے ہوئے ہیں، سفید امامہ شریف پہنے ہوئے ہیں، اور پیشانی پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی مرزئی کو تقریر کے لیے موقع دیا جاتا تو وہ کھڑا ہو کے تقریر کیا کرتا؟ جب حضور کا نام آتا تو سر جھکاتا، دل پہ ہاتھ رکھتا، درود شریف پڑھتا۔ کپڑے بھی سفید پہنے ہوئے ہیں، پگڑیاں بھی سفید باندھی ہوئی ہیں، ماتھے پہ پٹی بھی باندھی ہے جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اور جب حضور کا نام لیتا تو سر بھی جھکاتا، دل پہ ہاتھ بھی رکھتا۔ انہوں نے طریقہ پورا اپنایا کہ ممبران اسمبلی کو ہم باور کرائیں کہ ہم تو صرف مسلمان نہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ پورے ماحول پر چھا جائیں گے جس طرح یہ جو انداز اپنا کے آئے۔ پر میں نے کہا، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آپ نے ایک سوال کیا، جب آپ کی باری آئی بیان کی تو آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا مرزا ناصر تم غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے صرف یہ ثابت کر دو، یہ بتا دو کہ جو اسے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو مرزا ناصر نے اس وقت اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ ظاہر ہو گیا کہ یہ اس کو نبی مانتے ہیں اور اس کو ماننا ہی ایمان کہتے ہیں، اور جو حضور کو یہ مان رہے ہیں یہ صرف ایک جال انہوں نے لگایا جس میں مسلمانوں کو پھنسانا چاہتے تھے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فرمایا کہ ان کا کفر تو ظاہر ہو چکا ہے، اب بھی انہیں کافر کیوں نہ قرار دیا جائے۔
تو پیپلز پارٹی کے ایک وزیر صاحب کھڑے ہوئے. اس وقت بڑا دباؤ تھا بھٹو صاحب پر بھی کہ ان کو کافر قرار نہ دیں. بھٹو کی بیوی جو تھی نا نصرت بھٹو، اس نے کہا تھا وزارت عظمیٰ چھوڑ دو لیکن مرزائیوں کو کافر نہ قرار دو. یہ بات لکھی ہے یا بختیار نے، یا بختیار کی کتاب میں موجود ہے. نصرت بھٹو نے کہا کہ اگر تم نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تو پاکستان کا دینی طبقہ، عالم دین، وہ تو کہتی تھی ملا، یہ جیت جائیں گے، سیاستدان ہار جائیں گے. آج اگر ان کی بات تم نے مان لی، یہ جیت گئے، تو کل یہ کہیں گے نصرت بھٹو بھی کافر ہے، کیا مجھے بھی کافر قرار دو گے؟ تشریح کا وقت نہیں، بعض لوگ تو سمجھ گئے کہ اس کا تعلق کس جگہ سے تھا. اس کو اپنی پڑ گئی کہ کل انہوں نے اس جماعت کے بارے میں بھی کفر کا مطالبہ اسمبلی میں کر دینا. یا بختیار نے اس وقت بڑا پیارا مشورہ دیا اس کو، بھٹو کو. اس نے کہا، یہ ایک رات پہلے کی میٹنگ ہے جو یا بختیار نے لکھی ہے. وہ کہتا ہے میں نے کہا نصرت بھٹو تو یہ کہہ رہی ہے وزارت چھوڑ دو، الیکشن جیت کے پھر ہم بن جائیں گے، لیکن مولوی کو نہ جیتنے دینا. تو یا بختیار کہتا ہے میں نے مشورہ دیا، میں نے کہا کہ اس وقت اگر آپ وزارت عظمیٰ چھوڑتے ہیں تو آپ وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑ رہے، آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ کا مسئلہ ہے. آپ سیاست سے نکل جائیں گے. تو اس وقت یہ غلطی نہ کرنا کہ مرزائیوں کا ساتھ دو اور اہل اسلام کا ساتھ چھوڑ دو. دوسرے دن جب اسمبلی میں حضرت مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا کفر واضح کیا اور کہا کیا اب بھی انہیں کافر قرار نہ دیا جائے، تو اس وقت ایک وزیر صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مولانا اگر ہم انہیں کافر قرار نہ دیں تو آئندہ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت شاہ نورانی بیٹھے ہوئے تھے. اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، جنہیں نہیں پتا وہ بھی غور سے سن لیں. حضرت شاہ نورانی کی رگوں میں خون صدیق اکبر کا تھا. یہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے، صدیقی تھے. جب اس وزیر نے کہا اگر مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیا جائے تو آپ کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت مولانا شاہ نورانی جلال سے اٹھے، سامنے ڈیسک پڑا ہے، اس پہ ہاتھ مارا، کہا جب یہ ملک بنانا تھا تو رسول اللہ کا نام لیتے رہے، ملک بن گیا، اب حضور سے بے وفائی کرنا چاہتے ہو، حضور سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو میرا رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے. رسول اللہ سے بے وفائی کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو میرا رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے. اور دوسرا جملہ آپ نے یہ بولا، آج حضور سے بے وفائی کر کے قیامت کے دن رسول کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ تمام ممبران اسمبلی اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے آواز ملائی، مولانا یہ صرف آپ کا ہی عقیدہ نہیں کہ مرزائی کافر ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے مرزائیت کفر ہے، مرزائی کافر ہیں، مرزائی ڈرتے ڈرتے ہی بول رہے ہیں، مرزائیت کفر ہے، مرزائیت قادیانی کافر ہیں، قادیانی. ہر کوئی یہ آواز دے رہا تھا. اور یہ بات میں جو حضرت شاہ مولانا نورانی نے کی آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. آج اگر کوئی حضور سے بے وفائی کرے، قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت مولانا شاہ نورانی دیگر اس وقت کی ہمارے بزرگوں کی کوششیں، 1974 میں آئین تو بن گیا، لیکن یاد رکھیں پہلے آئین بنتا ہے پھر اس کی روشنی میں قانون بنتا ہے. جب تک قانون نہ بنے، آئین بننے کا اس کے ثمرات نہیں حاصل ہوتے. 10 سال مرزائیوں نے قانون نہیں بننے دیا. آئین میں تو یہ تعریف لکھ دی گئی کہ مسلمان کون ہے، جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے. جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں.
اب اس کی روشنی میں قانون بننا تھا. 10 سال 84 تک مرزائیوں نے قانون نہیں بننے دیا. 1984 میں قانون بنا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اگر وہ جو مرزائیت کے حوالے سے 1984 میں قانون بنے اگر وہ نافذ ہو جائے تو پاکستان میں مرزائیت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے 74 میں آئین بنا، 84 میں قانون بنا، لیکن نافذ 2022 میں بھی نہیں ہوا. جتنا اس قانون کے بارے میں مرزائیوں کو پتہ ہے نا اتنا مسلمانوں کو نہیں پتا. اگر مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ پاکستان میں مرزائیت کے بارے میں قانون کیا ہے تو پھر وہ اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے کوشش کریں. لیکن مسلمانوں کو نہیں پتا کہ مرزائیت کے بارے میں قانون کیا ہے. وہ جو 1984 میں قانون بنا ضیاء الحق صاحب کو بھی بڑی آفر کی گئی. اس وقت بھی میں نے یہ بات اخبارات میں پڑھی تھی. 1984 کی بات ہے. ضیاء الحق صاحب سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ قانون سازی نہ کریں اس کو آئین کی حد تک رہنے دیں. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ قانون سازی نہ ہو، آئین کے اس جملے کو ہم کسی وقت لپیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی ترمیم کرا سکتے ہیں. قانون بن گیا پھر مشکل ہو جائے گا. ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے آفر کی کہ ہم پاکستان کے قرضے اتارنے میں مدد کرتے ہیں، آپ قانون سازی نہ کریں. ضیاء الحق نے کہا مقروض پاکستان بہتر ہے کافر پاکستان سے. قانون سازی ہو گئی. جب قانون سازی ہو گئی مرزائیوں نے پہلے پاکستان میں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ یہ قانون سازی غلط ہے. قانون میں کیا کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. چیف جسٹس افضل زلہ صاحب ان کے پاس یہ درخواست تھی اور ججوں کا ایک بینچ تھا جو اس پہ غور کر رہا تھا. چیف جسٹس افضل زلہ صاحب نے یہ لکھا کہ مرزائیت کو پاکستان میں تبلیغ کی اجازت دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان رشدی پیدا کرنے کی اجازت دے دی جائے. سلمان رشدی کو جانتے ہیں؟ وہ بدبخت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل کتاب لکھی، برطانیہ سے شائع کی. پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بات لکھی کہ سلمان رشدی چھوٹا گستاخ ہے، مرزائی اس سے بڑے گستاخ ہے. کیونکہ اس قانون میں پاکستان کے اندر مرزائیت کی تبلیغ پہ پابندی تھی. مرزائی تبلیغ نہیں کر سکتے. ہمیں قانون کا نہیں پتا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مرزائیوں کا کوئی بندہ مر جائے اور ان سے پوچھیں بھائی نماز جنازہ کتنے وقت کتنے بجے ہے، وہ آگے سے کہہ دیں بھی 5 بجے نماز جنازہ ہے، تو 3 سال کی قید ہو سکتی ہے. کیونکہ نماز جنازہ مسلمانوں کا شعار ہے. کافر اس کو استعمال، بڑی عید کا دن ہے، جانور ذبح کیا گیا ہے، مرزائی نے بکرا ذبح کیا ہے، کوئی مسلمان چلا گیا یہ بکرا کیوں ذبح کیا ہے، وہ آگے سے کہہ دے بڑی عید ہے قربانی دی ہے، 3 سال قید ہے. قربانی کرنا کن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا. وہ قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسلامی شعار ہے. اس دفعہ یہ جو ابھی بڑی عید پیچھے گزری ہے فیصل آباد میں اور ادھر قصور میں گجرانوالہ میں 2-3 جگہوں پہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں. جو فیصل آباد میں واقعہ پیش آیا، ڈی پی او کے پاس کچھ علماء چلے گئے، ان کا فلاں علاقے میں یہ قربانیاں دیتے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا مولوی صاحب 4 دیواری کے اندر جو مرضی ہے کوئی کرے ہم نہیں روک سکتے. پہلی بات اس نے یہ کہ اس نے کہا 4 دیواری کے اندر جو مرضی ہے کوئی کرے ہم نہیں روک سکتے. تو ایک عالم دین کھڑے ہوئے انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ان کا 4 دیواری کے اندر کوئی قتل کرے جرم تو نہیں ہے. قتل وہی قتل ہے جو سڑک پہ قتل ہو. اب وہ بھی افسر تھا جس کے سامنے انہوں نے یہ بات کی. افسر کو غصہ آ گیا. اس نے کہا مولوی صاحب یہ دلیل مسجد میں ممبر پہ جا کے دو. پتہ ہے کس جگہ کھڑے ہو؟ غصے سے اس نے جواب دیا. آگے سے جو مولوی صاحب نے بات کی نا وہ ڈی پی او رو پڑا. مولوی صاحب نے کہا
رسول اللہ کی شفاعت چل کے آئی ہے، تو منہ پھیر رہا ہے۔ موقع ہے حضور کو راضی کرنے کا، ہم تو تیری توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ دھیان کر، حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا موقع تجھے ملا ہوا، اور تو سمجھ رہا ہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ آج جس کرسی پہ ہے، پہلے کئی ڈی پی او آئے چلے گئے، تو بھی چلا جائے گا، کوئی ایسا کام کر جا قیامت کے دن حضور خوش ہو کے فرمائیں یہ میرا غلام آ رہا۔ وہ ڈی پی او رو پڑا، آنسو آ گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے بتائیں کہاں کہاں وائلیشن ہو رہی ہے، مجھے بتائیں۔ انہوں نے بتایا، اس نے وہ مرضی بلا لیے، دوسرے دن پیغام بھیجا بھی آؤ ڈی پی او آفس، وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی شعار استعمال کرتے ہو، بڑی عید پہ قربانیاں کرتے ہو۔ ان مرضیوں نے کہا نہیں، قربانیاں نہیں کرتے، گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ویسے گوشت کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کھانا ہے نا گوشت تو عید سے 3 دن پہلے کھا لو، یہ جو 6 دن ہے نا، عید سے پہلے بھی اور عید سے 3 دن بعد بھی تمہارے گھر گوشت پکا تو میں پرچہ کاٹوں، تمہارے گھر گوشت نہیں پکنا چاہیے، اور نئے سوٹ بھی نہیں پہننے، یہ عید مسلمانوں کی ہے۔ اچھا اب وہ پریشان ہو کے گا رہا، ڈی پی او صاحب کے دل پہ بات نقش ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ مرزئی بابے جب واپس گھر آئے نا، آ کے جوان بیٹوں کو بات سنائی کہ یہ واقعہ آج پیش آیا، احتیاط کرنی ہے۔ تو ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا ابا جی ایڑا دنیا جتنیاں جتیاں پواندا ہے پیا، قیامت نو کی کرے گا، چھڈو ایدے تے لعنت بھیجو۔ انہیں کہا دنیا چ ایڈا ذلیل پیا کرواندا ہے، یا آخرت ہی پتہ نہیں کی کرے گا۔ تو بات سمجھ آ گئی ان کو، فتنہ ختم نہیں ہوا، فتنہ موجود ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے وقت میں اپنی ڈیوٹی دی، اور ہمیں فخر ہے اپنے بزرگوں پہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر شاہ امن نورانی تک ہمارے بزرگوں نے ہر حوالے سے کتابیں بھی لکھیں اور ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں بھی کیں، ہر حوالے، جہاد بھی کیا، تلوار بھی چلائی، جہاد بھی کیا، ہر حوالے سے انہوں نے حق کا پرچم بلند رکھا اور لوگوں کو ان جھوٹوں کے جال میں پھنسنے سے بچایا۔ لیکن بزرگوں کی محنتوں کو آج ضائع کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس ختم نبوت کانفرنس میں، ختم نبوت سیمینار میں ارادہ کرتے ہیں ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کافر نہیں بننے دیں گے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لاگے توڑ نبھانیاں اوکھیاں۔ تھوڑی سی آپ کوشش کریں، تھوڑی سی آپ محنت کریں، کچھ نہیں کر سکتے، جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ہمیں بلائیں ہم اپنا وقت بھی دیں گے، اپنے وسائل بھی خرچیں گے، وسائل بھی پیش کریں گے، اور اگر کبھی رسول اللہ کے نام پہ جان دینے کا وقت آیا ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ۔ جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی صرف اتنی حوصلہ افزائی کر دیں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ ہمیں بلائیں، اگر آپ کہیں وقت چاہیے ہم وقت دیں گے، اگر آپ کہیں کہ ہمیں وسائل چاہیے ہم وسائل مہیا کریں گے، اور اگر کبھی جان دینے کا وقت آیا، ابھی پروفیسر صاحب سے آپ سن رہے تھے، مجاہد ملت قصور سے آ رہے تھے، بس آخری بات کر رہا ہوں، قصور سے 1954 میں مولانا عبدالستار خان نیازی لاہور آ رہے تھے، قصور میں تقریر کر کے آئے مرضیوں کے خلاف، راستے میں گاڑی روک کے پولیس والوں نے گرفتار کیا، جیل لے گئے،
چند دنوں بعد تھانے لے گئے، پھر عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا۔ جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جج صاحب معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ انہوں نے کہا لکھ دیں آئندہ میں مرضیوں کے خلاف تقریر نہیں کروں گا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہکا مارا، اور کہکا مار کے کہا جج صاحب مجھے رہا کرے، باہر نکل کے میں پہلا کام ہی یہ کروں گا، باہر نکل کے میں پہلا کام ہی یہ کروں گا، میں یہ ہوکا دوں گا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جج کو غصہ آ گیا جب عدالت کے کٹہرے میں آپ نے کہکا مارا، اور کہا جج صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ میں معافی نامہ لکھ کے دوں کہ آئندہ میں یہ تقریر نہیں کروں گا، آپ مجھے آزاد کریں، باہر نکل کے پہلا کام ہی میں یہ کروں گا۔ اب جج کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یو ول بی ہینگ بائی نیک، میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا۔ انگریزی بابا جی کو بھی آتی تھی، انہوں نے کہا از دیٹ آل، بس اتنی ساری سزا ہے۔ جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں، میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کے امام نے لکھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جج نے سزائے موت کا فیصلہ لکھ دیا۔ جج نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا۔ آپ نے برجستہ جواب دیا از دیٹ آل، بس اتنی ساری سزا ہے۔ جج صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جج نے لکھ دیا، سزائے موت کا فیصلہ کر دیا۔ کٹہرے سے نکالے گئے تو سزائے موت کے فیصلے کے ساتھ نکالے گئے، لیکن چند دنوں بعد ہی پھر آپ کی رہائی کے آرڈر جاری ہو گئے۔ آپ مدینہ منورہ گئے، سمیع الاقصیٰ بھی مدینہ منورہ تھے، علماء جانتے ہیں کس کا نام میں لے رہا ہوں، ایک ہی ہوٹل میں تھے، تو باہر لاؤنج میں سمیع الاقصیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی، علماء نے تو دیکھے ہیں، بزرگوں نے، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اونچے لمبے قد کے، سرخ و سفید چہرہ، دستار باندھتے تھے تو ترہ اونچا نکالتے تھے۔ جب ہوٹل سے نکل رہے ہیں نا حاضری کے لیے، سمیع الاقصیٰ اٹھ کے گئے، کہا عبدالستار خان نیازی پاکستان میں تو ترہ بڑا اونچا باندھتے ہو، یہاں جا رہے ہو حضور کی بارگاہ میں، یہاں تو ترہ نیچے کر لو، یہاں بھی اونچا ترہ باندھ کے جا رہے ہو۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑا سمیع اللہ کا، کہا آؤ میرے ساتھ روزے پہ، میں حضور کو یہی تو عرض کرنے جا رہا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ کہا سمیع اللہ کی اسی لیے تو میں ترہ اونچا کر کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کی کرم نوازی سے آپ کے غلام کا ترہ کسی نے جھکایا نہیں۔ اور کہا تم کہتے ہو کہ ترہ جھکا کے نہیں جا رہا، آؤ دیکھو جو پاکستان میں کسی کے آگے نہیں جھکا، آج اس کا ترہ جھکے گا تو جالیوں کے سامنے جھکے گا۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں ہی سمیٹتا ہوں۔ کتنے شہید ہوئے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، کتنے بزرگوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ آج امانت ہے ہمارے پاس آئندہ نسلوں کی، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ حضور کو ہماری خدمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں حضرت علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، حضرت علامہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجدی صاحب، دیگر علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مبارک بھی دیتا ہوں، آپ کو نگاہ مصطفیٰ نے چن لیا اس خدمت کے لیے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو چن لیا گیا ہے اس مقصد کے لیے۔ حضور کو غلاموں کی کمی نہیں۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میری جب پہلی ملاقات شیخ المشائخ، فخر المشائخ، قدوۃ السالکین حضرت قبلہ عبداللہ جان سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئی
پہلی ملاقات میں نے حضرت کا کچھ خطاب بھی سنا، آپ نے گفتگو کی اور اس میں آپ نے فرمایا بادشاہ کسی کو نوکر رکھ لے تو نوکر نہ احسان جتائے بادشاہ کو میں نوکری کر رہا ہوں، بلکہ شکریہ ادا کرے تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے نوکر رکھا ہے۔ یہ حضرت خواجہ عبداللہ جان سرہندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو خواجہ صاحب اکثر فرماتے تھے۔ میں نے جب پہلی دفعہ آپ سے ملاقات کی تو اس وقت بھی آپ نے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں جنہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت قبلہ خواجہ فخر عالم دامت برکاتہ العالیہ آپ کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے۔ آپ کی موجودگی اور آپ کے لب و لہجہ آپ کی گفتگو کو سن کے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب، لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبداللہ جان سرہندی موجود ہیں ہمارے درمیان، آپ کا خون موجود ہے، آپ کا لب و لہجہ موجود ہے۔ جس انداز میں آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ان کا خون ہی جوش مار رہا تھا۔ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی طرح، خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کی آمد پورے علاقہ کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے۔ آج ان مشائخ کی موجودگی میں ہم اپنے ان علماء کرام کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے خدمت کے سفر میں ہر قدم پر ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر حوالے سے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں حضرت علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب سے محبت ہے تو اس لیے کہ یہ حضور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوکا دے رہے ہیں، یہ ڈیوٹی حضور کی دے رہے ہیں۔ تو جو حضور کا خادم ہے، جو حضور کا نوکر ہے، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔